دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ ہے۔ پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، پورا سال ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ میں نے خود بھی ماہ ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایک دن گن کر انتظار کیا ہے۔ آج وہ مبارک دن ہے، وہ مبارک گھڑیاں ہیں، وہ قبولیت کے ایام آ چکے ہیں۔ جو بندہ بھی یہ ایک تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی یکم تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ والوں، آج کا یہ مبارک دن، آج کی یہ مبارک گھڑیاں اور سرکار کا یہ مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر یہ خاص تسبیح اللہ رب العزت کے 5 ناموں کی یہ خاص تسبیح جو بھی پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی اس کو رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا رب کریم کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت آتی ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک ہمارے رزق کو وسیع و عریض کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے رزق کو پاک فرما دیتا ہے اور ایسا حلال، ایسا پاکیزہ اور ایسا طاہر رزق ہمیں ملتا ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ اللہ پاک کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ پاک کی خوشنودی کے خاطر زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اس مبارک دن، اس مبارک گھڑی میں اس خاص وظیفے کو، اللہ پاک کے 5 ناموں کی یہ ایک تسبیح کا مجرب وظیفہ اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت پورے سال کی کامیابیاں آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، جو آپ کو پورے سال نہیں ملا، انشاءاللہ العزیز وہ آج اس عمل، اس وظیفے کو کرتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ اتنا مستند ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پہلے فرماتا ہے، وظیفہ آپ لوگ بعد میں ختم کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلا جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی
पहली तारीख और पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देंगे, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट का वक्त निकाल कर सिर्फ चंद मिनट का ये वजीफा है और वो आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजात पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की हाजात परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर ख़जाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक का दिन है। नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसकी वजह यह है कि माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब माह रबीउल अव्वल की 1 तारीख आ जाए, जब पहला जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह रबीउल अव्वल की आप लोगों ने 1 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत नहीं छोड़नी। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूँ, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूँ। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज के दिन इतने कबूलियत वाले हैं कि अल्लाह वालों, जो बंदा भी इस वजीफे को पढ़ता है वो पूरे महीने के अपने नसीब और तकदीर को लिखवा लेता है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं।
اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر آج ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں، آقا کی میلاد کے مہینے میں، سرکار کی آمد کے مہینے میں، اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے، اس مبارک جمعے کے دن جو بندہ بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، پورے سال کی رحمتیں برکتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعۃ المبارک کا یہ مجرب اور مسترد عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستوں، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، یہ دن بہت قبولیت کا ہے، یہ دن بہت زیادہ قبولیت والا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، یہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اگر ایک ماں کو کوئی بچہ راضی کر لے اور پھر وہ اپنی ماں سے خواہش کرے کہ میری ماں مجھے یہ چاہیے، میرا یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی اس خواہش کو پوری کرتی ہے۔ اللہ والوں، رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر سوچیں ہمیں وہ کیوں عطا نہیں کرے گا، ہماری خالی جھولیوں کو وہ کیوں نہیں بھرے گا۔ ہمیں بس مانگنا نہیں آتا۔ اگر ہم سب کو مانگنا آ جائے تو اللہ والوں، آج پورے سال کی آپ لوگوں کو دولت مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 1 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کا واسطہ، تیرے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔
कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, उनके हर दुख दर्द परेशानियों को दूर फरमा, उनको उरूज और नुसरत अता फरमा। जो मुसलमान अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं, उनको फतह और नुसरत अता फरमा। मेरे मौला जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। जो किराए के मकान पर रहते हैं उनको अपना ज़ाती घर अता फरमा। तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, तुझे वास्ता इस मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ के महीने का, इसके लम्हात का वास्ता, आज जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता। हम सब की हर दिल की नेक जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा ले। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है? पूरा दिन पूरी रात आपके पास है, क्योंकि आज का जो दिन है वो जुमतुल मुबारक का दिन है। कुछ ख़ास सुन्नतों पर आप लोगों ने बिलखुसूस आज के दिन अमल करना है, जैसे कि आप लोगों ने आज के दिन गुस्ल लाजमी करना है। अल्लाह वालों, जुमतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमतुल मुबारक के दिन तुम गुस्ल लाजमी करो, ये मेरे आका की सुन्नत है। और नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करना हम सब के लिए नफ्सुल ऐमन है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने नाखून भी तराश करने हैं और आप लोगों ने अच्छे कपड़े भी पहनने हैं। नया सूट हो तो वो पहन लें, वरना आप लोगों ने ना धो के धुले हुए कपड़े लाजमी पहनने हैं। उसके बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको हिसाबी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मालो ज़र को संभालने के लिए किसी का कारोबार नहीं चल रहा। अल्लाह वालों, आपका जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की, अपने ख़ास जो भी आपका मकसद है उसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। अब यूँ महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास अमल, ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। आप लोगों ने आज पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफाती नाम, जो रब का नाम है या अल्लाह, ये मेरे रब का ज़ाती नाम है। उसके बाद जो दूसरा नाम है मेरे रब का, वो नाम है या रहमान, तीसरा या रहीम। आप लोगों ने इन तीनों नामों को पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने
چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اور آج یکم ربیع الاول کو آپ لوگوں نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے، حتیٰ کہ رات 11-12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف اور صرف 21 بار، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ ذرا آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام، یہ 2 نام بھی بہت خاص ہیں اور یہ رزق کے حوالے سے بہترین نام ہیں، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو کو دونوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، سورۃ الاخلاص، جس کو اگر ایک بار پڑھیں تو 10 سپاروں کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے اور ربیع الاول کے مہینے میں پڑھیں گے اور یہ پہلے جمعے کے دن پڑھا جائے گا، تو اللہ والوں، آپ لوگ ایک بار پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، آپ کو 10 سپاروں کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ 70 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس دن کی برکت ہے، اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر 1 لاکھ مانگیں گے تو میرا رب 70 لاکھ سے آپ لوگوں کو نوازے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو بارہا کہہ رہا ہوں، یہ دن، یہ لمحات بہت خاص ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ والوں، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ سمجھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی تمام حاجات، تمام معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف سورۃ الاخلاص شریف کو آپ نے 12 بار 12 ٹائم پڑھنا ہے۔ 12 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا جلالی نام یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام یہ 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جس طرح سے آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں۔ میرا رب انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔